السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی ہارون ندوی۔ آئیے ڈالتے ہیں دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر۔ لیکن ابھی تک کوئی اس سچے اچھے اور بے باک چینل سے جڑا نہیں ہے تو جڑ جائیں ہمارے ساتھ اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو فوراً مل جایا کریں۔ عراقی صدر برہم صالح کی فرانسیسی ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی، جس میں عراقی صدر نے بڑا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا کہ داعش کی صفوں میں شامل ان عناصر کو سزائے موت دی جائے گی جن کے خلاف عدالتوں میں مقدمات کے دوران جرائم کے ثبوت مل گئے ہو۔ گزشتہ روز فرانسیسی صدر امانویل ماکرون کے ہمراہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عراقی صدر نے کہا کہ شام میں داعش کی صفوں میں لڑنے والے 13 فرانسیسی جنگجوؤں کے خلاف عراق کی عدالتوں میں مقدمات چلائے جائیں گے۔ اگر عدالتوں نے ان کی سزائے موت کا فیصلہ دیا تو حکومت ان سزاؤں کی توثیق کرے گی، یعنی انہیں سزائے موت دے گی۔ ایک سوال کے جواب میں صدر برہم صالح کا کہنا تھا کہ حال ہی میں شام میں کرد فورسز نے داعش کے گرفتار جنگجوؤں کو عراقی فوج کے حوالے کیا ہے۔ ان کے خلاف تحقیقات جاری ہے اور انہیں عراق کے قانون کے تحت سزا دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ عراق میں جرائم اور دہشت گردی میں ملوث غیر ملکیوں کے خلاف مقدمہ چلانے کا ہمیں حق حاصل ہے اور عالمی قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ داعش کے معاملے میں کسی قسم کی سودے بازی نہیں کی جائے گی۔ جو لوگ عراقی قوم کے خلاف جرائم اور تشدد میں ملوث پائے جائیں گے انہیں عراق کی عدالتوں میں مقدمات اور سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ مغرب مخالف سخت گیر عناصر کا زبردست دباؤ۔ جی ہاں ناظرین، ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے سوموار کو انسٹاگرام پر اپنے استعفے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے انسٹاگرام پر اپنے صفحے پر لکھا ہے، میں گزشتہ برسوں کے دوران میں وزیر خارجہ کی بحیثیت سے خود سے ہونے والی لغزشوں اور کمیوں کوتاہیوں پر معذرت خواہ ہوں۔ میں ایرانی قوم اور حکام کا شکر گزار ہوں۔ جواد ظریف نے جولائی 2015 میں ایران اور بڑی طاقتوں کے درمیان طے شدہ جوہری سمجھوتوں کو حتمی شکل دی تھی اور اہم کردار ادا کیا تھا، لیکن گزشتہ سال مئی میں امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے اس سمجھوتے سے انخلا کے بعد سے انہیں مغرب مخالف سخت گیروں کے تند اور تیز حملوں کا سامنا تھا۔ ایران کی نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی نے کہا ہے کہ بعض ذرائع نے جواد ظریف کے استعفیٰ کی تصدیق کی ہے، لیکن یہ واضح نہیں ہوا کہ آیا صدر حسن روحانی اس کو منظور کریں گے۔ ایک خبر سامنے یہ بھی آ رہی ہے کہ صدر حسن روحانی نے محمد جواد ظریف کے استعفے کو منظور نہیں کیا۔ بشار الاسد تہران پہنچ گئے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای سے ملاقات کی۔ جی ہاں، شامی صدر بشار الاسد نے شام کے تنازع کے آغاز کے بعد اپنا پہلا دورہ ایران میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای سے ملاقات کی۔ پیغامات بھیجنے والی ایپلیکیشن ٹیلی گرام پر شامی ایوان صدر کے اکاؤنٹ کے مطابق ملاقات کے دوران بشار الاسد نے تنازع کے دوران شام کے لیے ایران کی جانب سے کیے گئے اقدامات پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ ایوان صدر کی جانب سے کہا گیا کہ رہنماؤں نے دونوں ممالک کے لوگوں کے درمیان برادرانہ اور مضبوط تعلقات کا جائزہ لیا، جو دشمن ممالک کے اقدامات کی وجہ سے شام اور ایران کے تعلقات قائم رکھنے میں اہم عنصر ہے۔ اس موقع پر آیت اللہ خامنہ ای نے بشار الاسد کو بتایا کہ ایران سمجھتا ہے کہ شام کی حکومت اور قوم کی مدد مزاحمتی تحریک کے لیے مددگار ہے اور ہمیں اس پر دل کی گہرائیوں سے فخر ہے۔ آیت اللہ خامنہ ای کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ کی جانب سے شام میں جنگی علاقہ بنانے کی کوشش ان خطرناک سازشوں کی ایک مثال ہے جس کی سخت مذمت کرنی چاہیے۔ اپنے دورے کے درمیان شامی صدر بشار الاسد نے اپنے ایرانی ہم منصب حسن روحانی سے ملاقات کی۔ ایرانی حکومت کی آفیشیل ویب سائٹ نے حسن روحانی کے بیان کو نقل کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران پہلے کی طرح شام کی حکومت اور عوام کے ساتھ ہوگا۔ ناظرین، گولن تحریک کے خلاف کارروائی جاری۔ ترک پولیس نے مزید 110 افراد کو گرفتار کر لیا۔
جی ہاں، ترکی میں امریکہ میں خود ساختہ جلا وطن عالم فتح اللہ گولن کی تحریک سے تعلق کے الزام میں مزید 110 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے لیے چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہے۔ انقرہ کے پبلک پروسیکیوٹر کے مطابق ان میں زیادہ تر فوجی ہیں اور ان پر 2016 میں صدر رجب طیب اردگان کی حکومت کے خلاف ناکام فوجی بغاوت میں حصہ لینے کا الزام ہے۔ پروسیکیوٹر کے دفتر نے سوموار کو ایک بیان میں کہا کہ جن مشتبہ افراد کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مار کارروائیاں کی جا رہی ہے ان میں بری فوج کے 43 لیفٹیننٹ اور 50 سرجنٹ شامل ہے۔ ان میں 67 حاضر سروس فوجی ہے۔ پروسیکیوٹر نے 9 شہریوں کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ ان میں 8 کو آج سوموار کے روز گرفتار کر لیا گیا اور وہ اس وقت زیر حراست ہے۔ یہ افراد وزارت صحت میں ملازم تھے یا پھر سرکاری اسپتالوں میں کام کر رہے تھے۔ گزشتہ ہفتے استنبول، انقرہ اور ازمیر میں پروسیکیوٹرز نے 600 سے زیادہ افراد کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ وہ گولن تحریک سے تعلق کے الزام میں حکام کو مطلوب ہے اور ان سے اس حوالے سے تحقیقات کی جائے گی۔ ترکی میں حکومت کا تختہ الٹنے کی اس ناکام سازش کے بعد سے گولن تحریک سے تعلق رکھنے کے الزام میں ہزاروں افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور 1,40,000 سے زیادہ سرکاری ملازمین کو برطرف یا معطل کیا جا چکا ہے۔ ترکی کو ان کریک ڈاؤن کارروائیوں پر اپنے مغربی اتحادیوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے کڑی تنقید کا سامنا ہے۔ تاہم ترکی حکام کا کہنا ہے کہ ریاستی اداروں میں فتح اللہ گولن کے اثرات کے خاتمے کے لیے یہ کارروائیاں ضروری ہے۔ سوڈان میں ایمرجنسی کو مستحکم کرنے کے لیے صداری احکامات جاری کر دیے گئے۔ ملک بھر میں جلسے جلوس پر پابندی لگا دی گئی اور پولیس کو وسیع اختیارات دیے گئے۔ جی ہاں، سوڈان کے صدر عمر البشیر نے ملک میں ہنگامی حالت کے نفاذ کے بعد 4 نئے احکامات جاری کیے ہیں جن میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو وسیع اختیارات دیے گئے ہیں۔ العربیہ چینل کی رپورٹ کے مطابق نئے جاری کردہ احکامات میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مکمل قانونی تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ ان احکامات کے تحت ملک میں شہریوں کے جلسے، جلوسوں، ریلیوں، مظاہروں، دھرنوں، اجتماعات، ہڑتال اور پبلک مقامات کو بند کرنے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ غیر ملکی کرنسی میں لین دین، بینکوں سے رقوم نکالنے کی حد مقرر کرنے کے بعد بندرگاہوں اور دیگر گزرگاہوں سے نقدی اور سونا لے جانے کے حوالے سے بھی نئے اور سخت قوانین کے ساتھ ساتھ ایندھن اور حکومتی سبسڈی والے سامان کو ذخیرہ کرنے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ ان تمام احکامات کل 25 فروری سے ان کا نفاذ ہوگا اور ایمرجنسی کے خاتمے تک یہ احکامات نافذ العمل رہیں گے۔